حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے. حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار تھے. مفسرین نے بیان فرمایا کہ گدھا تھا، وہ گدھے کی سواری پر سوار ہے. ایک بستی سے گزرے جہاں پہ انسانوں کے ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے. وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی. آپ نے ہڈیوں کو دیکھا. ہڈیوں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یا الہی، حالانکہ نبی ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے کہ باری تعالیٰ تو ان ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اب وہ ایک دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے یا کسی درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سفر کر رہے تھے. تو دوران سفر ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان بھی تھا. تو آپ کا کھانے پینے کا سامان بھی سامنے رکھا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام پہ رب تعالیٰ نے اسی مقام پہ موت عطا فرما دی، وصال عطا کر دیا. 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پہ رہے. 100 سال بیت جانے کے بعد رب تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. جب آپ کے آنکھ کھلی، رب تعالیٰ نے وہی بھیجی، فرمایا عزیر بتا یا کتنا وقت ٹھہرے ہیں آپ؟ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. رب تعالیٰ نے اس قصے کو تیسرے پارے میں بیان فرمایا ہے. تو جب کہا کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے عزیر ایسا کر، ذرا جس سواری پہ تو سوار تھا نا اس کی طرف تو دیکھ. دیکھا تو وہ سواری ہی نہیں ہے. بولا میری سواری کہاں گئی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اب ذرا دیکھ کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے ہے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو رہی ہے. کوئی ہڈی کہاں سے اٹھی، کوئی ہڈی کہاں سے نکلی، آ کر ایک ڈھانچہ بن رہا ہے ہڈیوں کا آنکھوں کے سامنے. جب ڈھانچہ بن گیا، ڈھانچے پر گوشت لگا، اس پر چمڑا لگا، اس پر بال اگے. مفسرین نے بیان کیا ہے گدھے نے اپنے کان کھڑے کر کے آواز نکالی. جب آواز نکالی تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے عزیر جس طرح میں نے آپ کے سامنے تیرے سواری تیرے گدھے کو زندہ کیا ہے، ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن ساری کائنات کو زندہ کر کے اٹھا دوں گا، ساری کائنات کو زندہ کروں گا اور اٹھاؤں گا. پھر فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھ. کھانا دیکھا، سب کچھ دیکھا، موجود تھا. اب گدھا تو مر چکا تھا اور مٹ چکا تھا مگر کھانا نہیں خراب ہوا تھا. یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں. کھانا نہیں خراب ہوا تھا کیونکہ وہ نبی نے کھانا تھا، تناول فرمانا تھا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ بتا دینا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، حالانکہ 100 سال بیت چکے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام جب دیکھا ہوگا اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے کھانے کو، وہ تو تازے کا تازہ تھا سب کچھ. اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہر اس شے کو اسی طرح سلامت رکھتا ہے جو انبیاء کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور جو گدھے ہیں وہ فنا ہو جاتے. گدھوں پہ فنا آتی ہے، اللہ والوں پہ یا اللہ والوں کے ساتھ جو چیز جڑی ہوتی ہے چاہے وہ کپڑا ہی کیوں نہ ہو، ان پہ فنا نہیں آتی، وہ باقی رہتے ہیں. خیر، جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے اور رب تعالیٰ نے یہ سارا منظر دکھایا تو شکر کے طور پر انہوں نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کی. 4 رکعت نماز نفل کی نیت کی اور وہ عصر کا وقت تھا. انہوں نے عصر کے وقت 4 رکعت نماز نفل ادا کیے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی نماز کی باری آئی ان کو عطا کرنے کی، تو رب تعالیٰ نے ان 50 وقتوں میں سے عصر کے وقت کو اختیار فرمایا. فرمایا عصر کے وقت وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے شکر کے 4 رکعت نماز نفل ادا کیے تھے، وہ امت مصطفیٰ کے لیے فرض نماز بن جائے گی اور وہ نماز عصر کہلائے گی. یہ یاد ہے نا، تاکہ وہ یاد باقی رہے.